اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہنا بلکہ اس کو زندہ کہنا۔ اب بات سمجھے، اللہ کے راستے میں قتل کون ہوا ہے؟ یہ جو شخص میدان جہاد میں نکلا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس میں مٹی سے بنا جسم ہے۔ نمبر دو، آسمان سے آنے والی روح ہے۔ نہ تنہا میدان جہاد میں بدن گیا ہے، نہ تنہا میدان جہاد میں روح گئی ہے، یہ جسم اور روح دونوں گئے ہیں۔ اور جب انسان جہاد کے میدان میں جاتا ہے، اس کو جو گولی لگتی ہے یہ گولی روح کو نہیں لگتی، گولی بدن کو لگتی ہے۔ یہ تلوار نے جو کاٹا ہے یہ روح کو نہیں کاٹا، یہ بدن کو کاٹا ہے۔ یہ جو موت آئی ہے یہ روح پر نہیں بدن پر آئی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا یہ بدن ہے، خدا کے راستے میں قتل ہونے والی یہ روح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا اسے مردہ تم نے نہیں کہنا۔ تو یہ قتل بدن ہوا ہے، اس کا معنی کہ تم نے بدن کو مردہ نہیں کہنا بلکہ تم نے شہید کے بدن کو زندہ کہنا ہے۔ ہم شہید کے وہ اس پہ زور لا تقولوا لمن یقتل۔ پھر عوام سے پوچھتے ہیں قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتا ہے؟ آگے سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جسم ہوتا ہے، لہذا زندہ بھی جسم۔ آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، جسم کے اندر روح رہ جائے شہید بنتا ہے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ غازی۔ کیا بولیں گے؟ شہید کو شہید کہتے اس لیے لِأَنَّ رُوحَهُ تَشْهَادُ فِي الْجَنَّةِ، شہید کو شہید کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی روح بدن سے جدا ہو کر جنت میں چلی جاتی ہے۔ شہید کا معنی یہ ہے کہ اس کی روح جدا ہونے کے بعد سیدھی جنت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور جب تک روح جسم کے اندر ہے تو وہ شہید ہے ہی نہیں، وہ غازی ہے۔ تو یہ جو آدمی کہنے والا اتنا جاہل ہے، یہاں لفظ تین ہیں۔ ایک لفظ ہے مقتول قتل، ایک لفظ ہے مجروح زخمی ہونا، مضروب مارا ہوا جس پہ ضربیں اور جس کو مار پڑی۔ جسم مقتول نہیں، جسم مضروب اور مجروح ہے، زخمی ہے، مقتوع ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ ورنہ القتل کا معنی مفردات امام راغب سمیت 26 لغت کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہے کہ القتل ہوبا انفکاک الروح عن الجسد کالموت، قتل کا معنی روح کا جسم سے جدا ہونا ہے۔ اگر روح جسم کے ساتھ لگی ہے تو پھر قتل ہے ہی نہیں، یا تعلق باقی ہے پھر قتل ہی نہیں، تو یہ تو خود شہادت کا منکر ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے قتل جسم اور زندہ روح، جہاں پنڈی کے چند مولوی ہیں، یہاں شاہ سے میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ ان سے ذرا لکھوا کے لاؤ۔ ان مولوی نے لکھ دیا کہ قتل جسم اور زندہ بھی جسم یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ان سے لکھواؤ جو یہ نہ مانے اس کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کافر ہے۔ بہت اچھا، میں نے چند بزرگوں کے وہاں پر عبارات پیش کی اور بزرگوں کو تو یہ الہ سمجھتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے اور اکابر کی بات کو اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ دیکھو حضرت نانوتوی کہتا ہے شہید کا جسم مردہ ہے، اس کی روح زندہ ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی کہتے ہیں شہید کا جسم مردہ ہے، علامہ آلوسی کہتے ہیں شہید کا جسم مردہ ہے، ابو حیان اندلسی کہتے ہیں شہید کا جسم مردہ ہے، خازن کہتا ہے شہید کا جسم مردہ ہے، اور ان کی ارواح کی زندگی ہے۔ اب میں نے کہا اب لگاؤ ذرا فتوے کا اجرا کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور 35 احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شہید کی زندگی کا کیا معنی ہے، تو آپ نے فرمایا شہید کی زندگی کا معنی یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں، جنت کی سیر کرتی ہیں۔ اب جو معنی اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں اس کو تو نہ مانا جائے، اور آج 14ویں صدی کا چبل جو معنی کر رہا ہے اس پہ ایمان رکھا جائے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ باقی قتل کا معنی روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، جسم مجروح ہوتا ہے، مقطوع ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، مار اس پہ پڑتی ہے،
اور قتل تب ہوتا ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، کیونکہ قتل کا معنی روح کی جسم سے جدائی ہے۔ اسی کو رسول پاک نے فرمایا ارواحہم فی طیرن خضرن، اللہ کے رسول نے بھی اسی کی تشریح کی ہے اور اسی